بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم علم تجوید کی پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے حضور کے امتیوں کو نفع نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 4 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی علم آپ حاصل کریں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد اس کا موضوع کیا ہے، اس کے بعد اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کے بعد شریعت میں اس علم کو حاصل کرنے کا کیا مقام ہے، اس علم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تجوید کا لغوی معنی، یہ معنی لکھا ہوتا ہے اور آخر میں چھوٹی یا ہوتی ہے تو اس کو کچھ لوگ معنی پڑھ دیتے ہیں، یہ آپ نے ہمیشہ لفظ معنی پڑھنا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے عمدہ بنانا، ستھرا کرنا، کھڑا کرنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ، صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھنا۔ یعنی اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے ہمیں حرف اور لفظ میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ حرف اکیلا ہوتا ہے اور لفظ 2 یا 2 سے زیادہ حرفوں کو ملا کے بنتا ہے۔ تو تجوید کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، اصلی مخرج نکلنے کی اصلی جگہ، ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ، یعنی جہاں سے وہ نکلتا ہے وہاں سے نکالنا ہے، اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ۔ صفت خوبی کو کہتے ہیں اور صفت کی جمع ہے صفات، خوبیاں، یعنی اس حرف میں جو خوبیاں ہیں وہ عارضی طور پہ ہیں یا لازمی طور پہ ہیں، اس کے ساتھ پڑھنا ہے، خوبیوں کے بغیر نہیں پڑھنا۔ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ، صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ۔ لازمی وہ صفتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، اور عارضی وہ صفتیں ہوتی ہیں جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ لہذا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہر وقت ہوتی ہیں ان کا ہر وقت خیال رکھنا ہے، جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، جب ہوتی ہیں تو خیال رکھنا ہے، جب نہیں ہوتی تو کوئی پرابلم نہیں۔ دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھنا۔ ٹوٹل حروف 29 ہیں، حروف تعجی، تو 29 کے 29 حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ کوئی حرف ایک دوسرے حرف کی طرح نہیں ہو سکتا، تو جب ہو نہیں سکتا تو پھر اس جیسا پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ اب اگر وہ پڑھا جائے تو کیا خرابی پیدا ہوتی ہے، یہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ہے موضوع۔ موضوع کہتے ہیں وہ چیز جس کے اوپر بحث کی جائے، تو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں موضوع جو ہے وہ حروف تہجی ہیں، ٹوٹلی طور پہ جو ڈسکس ہوگی وہ حروف تہجی کے اوپر ہی ہوگی۔
ساری باس کا مرکز حروف تہجی ہوں گے. اس کے بعد ہے غرض. اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم کو ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تو غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ تاکہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ہر قسم کی غلطی سے بچا جائے. قرآن مجید کو پڑھتے وقت ہر قسم کی غلطی سے بچا جائے. یعنی قرآن مجید کو پڑھتے وقت انسان غلطیاں کر سکتا ہے، تو ان غلطیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم تجوید حاصل کیا جائے. اس کے بعد چوتھی چیز ہے شرعی حیثیت. تو علم تجوید کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے. اس کو ہر صورت میں حاصل کرنا، کیونکہ علم تجوید کے بغیر غلطیاں ہونے کا احتمال ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے. لہذا جس علم کے بغیر غلطیوں کا خطرہ ہے اس علم کو حاصل کرنا لازمی ہے. تو یہ ہر مرد و عورت کو لازمی طور پہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے وقت ہر قسم کی غلطی سے بچ سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت کتنی قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت 2 قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس کو تجوید کی زبان میں کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں لحن جلی، یعنی واضح غلطی، بڑی غلطی، اور دوسری ہے لحن خفی، یہ اس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی غلطی. تو ہمیں چھپی ہوئی غلطیوں سے بھی بچنا ہے اور ہمیں واضح غلطیوں سے بھی بچنا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم لحن جلی اور لحن خفی کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید صحیح سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وَفَوِّضُوا أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.